بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 143۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام کے حکم میں احناف اور شوافع کا اختلاف۔ عام کے حکم کے بارے میں جو مذاہب تھے اس کا ذکر چل رہا تھا، اور پہلے ذکر کیا تھا کہ عام کے حکم میں 4 مسلک ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ عام کا حکم تمام افراد کو شامل نہیں ہے، چونکہ یقینی طور پر، لہٰذا اس میں توقف کریں گے جب تک کہ دلیل موجود نہ ہو کہ اس سے بعض افراد مراد ہے، تمام افراد مراد ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ چونکہ عام سے تمام افراد یقینی طور پر مراد نہیں ہے، لہٰذا کم سے کم جو فرد ہے اس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اور تیسرا مسلک جمہور علماء کرام کا ہے، جس میں احناف اور شوافع سب کا یہ مسلک ہے کہ عام تمام افراد کو شامل ہوگا۔ لیکن آج کے سبق میں ہم احناف اور شوافع کے اندر پھر اس میں جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف آپس میں پھر کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عام سے تمام افراد میں حکم ثابت ہوتا ہے، اور احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ عام سے تمام افراد میں حکم ثابت ہوتا ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک عام سے تمام افراد میں قطعی طور پر حکم ثابت ہوتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عام سے تمام افراد میں حکم ثابت ہوگا، لیکن وہ ضنی طور پر ثابت ہوگا، اس میں شبہ ہوگا، یعنی قطعی طور پر حکم ثابت نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ تو آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ شوافع کا اور احناف کا دونوں مسلک ذکر کریں گے، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ ذکر کریں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دلائل ہیں اس کے جوابات بھی ذکر کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو مسلک گزر رہا تھا کہ توقف کرتے ہیں اس لیے کہ عام سے تمام افراد مراد نہیں ہوتے یقینی طور پر، لہٰذا ان کے جو دلائل ہیں اس کا جواب بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عند الشافعی رحمہ اللہ هو دلیل فی شبہۃ فیجوز تخصیصہ بخبر الواحد والقیاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ عام ایسی دلیل ہے جس میں شبہ ہے، لہٰذا اس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس یعنی دلیل ظنی کے ذریعے سے بھی اس کی تخصیص جائز ہے، یعنی کتاب اللہ کے عام کی تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ لأن كل عام يحتمل التخصیص وهو شائع۔ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اور یہ اس میں مشہور ہے، یعنی ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ عام حکم ثابت ہوتا ہے، عام حکم جب لگاتے ہیں تو اس سے تمام افراد مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی تخصیص ہوتی ہے، اور عام کا اکثر کے معنی میں استعمال ہونا، تمام کے بارے میں استعمال نہ ہونا، یہ مشہور ہے۔ یہ تخصیص شائع فی العام، یعنی تخصیص اس میں عام طور پر چلتی ہے، اور اس میں تخصیص مراد ہوتی ہے۔ جیسے مثلا جاء القوم کہتے ہیں تو اس میں 1-2 فرد نہیں آئے ہوتے، لیکن پھر بھی قوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک هو قطعی مساو للخاص۔ احناف کا مسلک بہت سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص کی طرح کا حکم ہے عام، اور یہ وہ اختلاف ہے، اصولی اختلاف ہے، جس کی وجہ سے احناف اور شوافع میں کئی مسئلوں میں فرق آتا ہے، کیونکہ یہ جو اصل ہے یہ کئی جگہ اس کے مسائل میں اثر پڑتا ہے۔ تو احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ عام جو ہے یہ خاص کی طرح ہے، جیسے خاص سے خصوصی حکم ثابت ہوتا ہے، اس طرح عام سے عمومی حکم ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی قطعی طور پر، یعنی تمام افراد کو قطعیت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور آگے قطعیت کی تفصیل آ جائے گی۔ قطعیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ فوراً یہاں نیچے اس کا ذکر کیا ہے۔ قطعی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سرے سے دوسرا احتمال نہ ہو، اور ایک قطعی وہ ہے کہ جس میں دوسرا احتمال ہو لیکن اس کے لیے دلیل اس میں نہیں ہے، اور ایک وہ احتمال ہے کہ اس میں احتمال ہے اور اس کی دلیل بھی ہے۔ تو آگے قطعی کا معنی آ جائے گا۔ قطعی سے ہمارا یہ مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں احتمال نہیں ہے، احتمال ہے لیکن اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے نزدیک عام سے قطعی حکم ثابت ہوا، لہٰذا اس کی تخصیص پھر خبر واحد اور قیاس میں سے کسی ایک سے بھی اس کی تخصیص جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ضنی ہے، اور ضنی سے جو قطعی حکم ہے اس میں تخصیص، یا احناف اس کو نسخ سے بھی تعبیر کر کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ نسخ کے لیے بھی اتنی مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی جتنا کہ اصل
جو نس ہے وہ قطعی ہے. لیکن یہ اس وقت تک احناف یہ قید لگاتے کہ جب تک اس عام کو قطعی کے ذریعے سے خاص نہ کیا جائے. لیکن اگر ایسا ہو، یعنی ایک حکم عام ہے اور عام ہمارے نزدیک قطعی ہے، لیکن ایک خاص نص آ جائے اور وہ پہلے عام کو کی تخصیص کرے، اور یہ جو خاص ہے یہ قطعی بھی ہے، تو چونکہ قطعی کے ذریعے سے تو اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جب ایسے عام جس کے قطعی کے ساتھ تخصیص ہو جائے تو یہ عام پھر آگے آ جائے گا کہ احناف کے نزدیک یہ عام اس سے پھر باقی افراد میں حکم ظنی ہوگا. لہٰذا اس ایسے عام جو خص منہ البعض ہوں اس میں خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص کر سکتے ہیں. یہاں سے پھر آگے لأن اللفظ متى وضع لمعنى، اس سے احناف کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ احناف کیوں کہتے ہیں کہ عام سے تمام افراد میں قطعی طور پر حکم ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له. جب ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تو یہ معنی اس کے لیے لازم ہے. جیسے کہ ایک خاص لفظ ایک خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وضعی والا معنی لینا یہ ضروری ہے، وضعی کے علاوہ دوسرا معنی لینا ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح عام کو جب عام کے لیے لغت میں وضع کیا گیا ہے تو اس سے عام والا معنی مراد لیں گے. الا ان تدل القرینۃ علی خلافی، ہاں اگر کوئی قرینہ اس کے خلاف پر موجود ہو تو ہم وہ معنی مراد لیں گے. جیسے مثلا ہم حقیقت میں بھی یہ کرتے کہ اگر حقیقی کا جو حقیقی معنی ہے اگر وہ مراد نہیں ہے، علاقہ موجود ہے، قرینہ موجود ہے مجازی معنی کا، تو ہم مجاز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس طرح عام کا جب تک کہ قرینہ موجود نہیں ہے تو آپ عام کو اپنے عموم پر رکھیں، اس میں بلا وجہ اپنے اصل پر اس کو کیوں نہیں رکھتے. آگے فرماتے وَلَوْ جَازَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ بِلَا قَرِينَةٍ يَرْتَفِعُ الْأَمَانُ عَنِ اللُّغَةِ، اور اگر بعض کا مراد لینا جائز ہو جائے بغیر قرینے کے تو پھر لغت سے امان اٹھ جائے گا، لغت سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور شریعت سے بالکلیہ اعتماد اٹھ جائے گا. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ مثلا کوئی کہے میں نے آپ کو طلاق دی ہے، کوئی اپنی بیوی کو کہے میں نے آپ کو طلاق دی ہے، اور پھر اس کو کوئی کہے کہ آپ کو طلاق ہو گئی ہے، اور وہ کہے کہ میں نے طلاق کا لفظ استعمال کیا لیکن طلاق سے میرا مراد یہ نہیں ہے، طلاق سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی معنی بیان کر دے، تو یہ درست نہیں ہوگا. کیوں؟ یعنی لفظ بول کے اپنا ہی معنی مراد لینا یہ جائز نہیں ہے. تو اسی طرح جب عام لفظ عام کے لیے وضع ہے اور آپ کہے کہ نہیں یار عام کے لیے وضع ہے لیکن یہاں عام مراد نہیں ہے، اور تو اس طرح پھر لغت سے تو اعتماد اٹھ جائے گا. لغت میں جو چیز جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی مراد لینا چاہیے. اس طرح شریعت نے جس چیز کو جس کے لیے وضع کیا ہے اسی کو مراد لینا چاہیے. آگے فرماتے لأن خطابات الشرع عامۃ، شریعت کے جتنے بھی خطابات ہیں وہ عام ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ یہ عام نہیں ہے، اس میں احتمال ہے کہ خصوص والا معنی ہے، تو پھر تو ہر کوئی اپنے لیے اس میں خصوص کا دروازہ نکالے گا اور اپنے لیے اس میں گنجائش نکالے گا. جہاں تک علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہم جہاں جتنے بھی عام دیکھتے ہیں تو اس میں احتمال ہوتا ہے، تو علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے احتمال ہے، احتمال کی ہم نفی نہیں کرتے، لیکن وہ احتمال جس کی کوئی دلیل نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. اگر ایسا احتمال ہے جس کی دلیل ہے تو آپ وہ لے آئے، اس کی وجہ سے تو ہم بھی تخصیص کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا احتمال ہے جس کی دلیل ہی نہیں ہے تو بلا وجہ آپ عام کو اپنے عموم سے کیوں نکالتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہاں عام میں جو خصوص کا احتمال ہے یہ ایسا احتمال ہے جیسے کہ خاص میں مجاز کا احتمال ہو. ایک لفظ ہے جاء زید، اور آپ زید سے یہ لے رہے کہ زید کا خادم آ گیا، تو زید کی جگہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کی جگہ اس کا خادم آیا ہو اور آپ زید سے اس کی تعبیر کر رہے ہیں. تو اب اگر کوئی یہ کہ جائے زید سے جہاں بھی آئے جا زید سے زید ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے اس کا خادم مراد ہو، تو یہ کوئی بھی نہیں مانے گا. کیونکہ احتمال جو ہوتا ہے وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی قرینہ بھی موجود ہوتا ہے. تو جس طرح کے خاص کو آپ کہتے ہیں کہ خاص سے حکم قطعی ثابت ہوتا ہے تو اس میں بھی تو احتمال ہوتا ہے، تو اس احتمال کی وجہ سے آپ تو اس کی قطعیت کو نقصان نہیں دیتے. تو اس طرح عام سے بھی جو عام حکم ہے اس کو ثابت کرو، اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو اس کی وجہ سے تخصیص لے آؤ. تو بہرحال اس عبارت میں امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل بھی ہو گئی اور احناف کی دلیل بھی گزر چکی. آگے فرماتے ہیں فالتاکید یجعلہ محکما،
هذا جواب عما قاله الواقفية أنه مؤكد بكل أو أجمع، وأيضا جواب عما قاله الشافعي رحمه الله أنه يحتمل التخصيص. فنقول نحن لا ندعي أن العام لا احتمال فيه أصلا، فاحتمال التخصيص فيه كاحتمال المجاز في الخاص، فإذا أكد يصير محكما، أي لا يبقى فيه احتمال أصلا لا ناشئ عن دلیل ولا غیر ناشئ عن دلیل. بس تاکید اس عام کو محکم بنا دے گا. یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو واقعہ، اس دلیل کا جواب ہے جو واقفیہ توقف کرنے والے اہل علم کہتے ہیں کہ عام کی تاکید تو کل کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ لائی جاتی ہے. اور اسی طرح یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا بھی جواب ہے کہ اس میں تخصیص کا احتمال ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عام میں سر سے احتمال نہیں ہے. عام میں تخصیص کا احتمال ایسا ہے جیسے مجاز میں خاص میں مجاز کا احتمال ہے. جب اس کی تاکید لائی جائے تو یہ محکم بن جائے گا، یعنی اس میں بالکل احتمال نہیں بنے گا، احتمال باقی نہیں رہے گا، نہ وہ احتمال جو دلیل سے پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ احتمال جو دلیل سے پیدا نہیں ہوتی ہے. اس عبارت میں اوپر اگر آپ کو یاد ہوگا جن حضرات کا مسلک یہ ہے کہ عام سے چونکہ تمام افراد میں حکم ثابت نہیں ہے اور اب ہمارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے کہ کتنے افراد میں حکم ثابت ہے، لہٰذا ہم اس پہ توقف کرتے ہیں جب تک کہ کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ اس سے کتنے افراد میں حکم ثابت ہے، تو اس کو واقفیہ کہتے ہیں. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ عام جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے تمام افراد مراد نہیں ہوتے بلکہ بعض افراد مراد ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں تخصیص کا احتمال ہے، لہٰذا تمام افراد ہم یقینی طور پر مراد نہیں دے سکتے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حضرات کو جواب دیا ہے کہ جب ہم تاکید ذکر کرتے ہیں، واقفیہ والوں نے اس سے بھی استدلال کیا تھا کہ اگر عام تمام افراد کو قطعی طور پر شامل ہوتے ہیں تو اس کی تاکید کل اور اجماع کے ساتھ کیوں لاتے ہیں. مثلا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جب سجد الملائکۃ سے تمام فرشتے پہلے سے مراد ہے تو اجمعون اور کلہم کیوں دوبارہ ذکر کر دیا. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کا بہت زبردست جواب دیتے ہیں. بظاہر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ان کی دلیل ہے اور احناف کے خلاف یہ بات جاتی ہے، لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ عام میں احتمال ہی نہیں ہے. عام میں احتمال تو ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز جس میں تھوڑا احتمال ہو اس کی وجہ سے اس میں آپ تاکید کر کے اس میں مزید پختگی اور تاکید پیدا کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ عام کے بعد تاکید نہیں لا سکتے، کیونکہ عام میں قطعیت ہے، لہٰذا اس کے بعد تاکید کی ضرورت نہیں ہے. جو قطعی حکم ہوتا ہے اس کے بعد بھی آپ تاکید مزید ذکر کر سکتے ہیں تاکہ بالکل احتمال ختم ہو جائے. تو یہ دونوں حضرات کا جواب ہو گیا. یعنی جو واقفیہ والے کہتے ہیں کہ یہ کل اور تاکید کل کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ تاکید ذکر کرنا دلیل ہے کہ تمام افراد عام میں مراد نہیں ہوتے، ان کی طرف سے بھی جواب ہو گیا کہ کل اور اجماع کے ساتھ تاکید ذکر کرنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں قطعیت نہیں ہے، تمام افراد کو شامل نہیں ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جواب ہو گیا کہ وہ کہتے کہ عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اور تخصیص کے احتمال کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تاکید ذکر کی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں حکم عام ہے. تو اس کا جواب بھی ہم نے یہی دیا کہ یہ کس نے کہا ہے کہ اس میں احتمال نہیں ہوتا تھا. احتمال ہوتا ہے، لیکن بس اتنا احتمال ہوتا ہے کہ جس طرح کے خاص میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے. اب مثلا زید ہے، جا زید کہہ رہے تو یہ احتمال تھا کہ شاید زید کا خادم آیا ہو، تو اب وہ کہتے جا زید نفسہ، زید خود ہی آیا ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ زید سے ہی یہ معلوم ہو رہا تھا، جا زید سے معلوم ہو رہا تھا، نفسہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں یہ احتمال ہو کہ زید نہیں بلکہ زید کا خادم آیا ہے، یا زید کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہے، یا زید کے گھر کا کوئی فرد آیا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. مثلا ہم نے کئی خاندان والوں کا ایک مشورے کے لیے بلایا ہے، اور اس میں جو بڑا ہے اس کا نام زید ہے. تو اب زید کے خاندان کا کوئی فرد آیا تو ہم کہہ دیتے کہ بھائی زید کا بھی آیا ہے، عمر کا بھی آیا ہے، بکر کا بھی آیا ہے، تمام کی طرف سے افراد آئے ہیں، چاہے وہ زید خود آیا ہو یا اس کی طرف سے کوئی فرد آیا ہو. تو اس میں بھی مجاز کا احتمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم نفسہ ذکر کر دیتے ہیں، جا زید نفسہ، یعنی بے نہیں زید آیا ہے، تو وہ جو احتمال ہے
وہ ختم ہو جائے گا. تو یہی فرماتے ہیں کہ جب اس کی تاکید لاتے ہیں تو وہ محکم بن جاتا ہے، یعنی اس میں بالکل احتمال ختم ہو جاتا ہے. نہ وہ احتمال اس میں باقی رہتا ہے جس کی دلیل موجود ہو، اور نہ وہ احتمال باقی رہتا ہے جو بغیر دلیل کے ہو. تو احناف کہتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے یعنی عام کو کیوں نقصان دیتے ہیں، عام کو چھوڑے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا حکم ثابت ہو. آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید امام صدر الشریعہ رحمۃ اللہ دلائل دیں گے، اور یہ بیس بہت دلچسپ ہے. اس میں طرفین کے بہت زیادہ دلائل بھی ذکر کیے اور ان کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں. تو بہرحال ہماری جو بحث ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ عام سے جو حکم ثابت ہوگا وہ تمام افراد میں حکم ثابت ہوگا یا نہیں، تمام افراد میں حکم ثابت ہوگا، قطعی ثابت ہوگا کہ نہیں. تو اس میں 4 مسلک ہیں. پہلا مسلک یہ ہے کہ توقف کرتے ہیں اس میں. دوسرا مسلک یہ ہے کہ جو عقل یقینی والے ہیں وہ مراد ہے. تیسرا مسلک یہ ہے کہ تمام افراد مراد ہیں. پھر ان تمام افراد والوں میں بھی اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام افراد مراد ہوں گے لیکن حکم ظنی ہوگا، اور امام احناف فرماتے ہیں کہ تمام افراد مراد ہوں گے اور ان تمام افراد کو قطعی طور پر حکم شامل ہوگا. آگے یہ بحث مکمل نہیں ہوئی. احناف اور شوافع کا جو مسلک ہے ان کے دلائل اور اس میں مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی.